سب سے پہلے نادر صاحب آپ کا شکریہ۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی بات فارم 47 کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ تو بڑا آسان حل ہے، اس میں تو نہ بیان بازی کا کوئی لینا دینا ہے نہ تعلق ہے۔ پیپلز پارٹی کی وجہ سے جی یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کڑی ہے، پیپلز پارٹی نے اس کو ووٹ ہوں کیا ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حکومت کا حصہ ہے، وہ مانے یا نہ مانے، وہ آئینی جو عہدے ہیں اس پہ براجمان ہے۔ صدر پاکستان ان کا ہے، جی صدر پاکستان نے اسی پارلیمنٹ سے استثناء بھی لیا۔ تو یہ ایک نورہ کشتی ہو رہی ہے اس وقت دونوں درمیان۔ یہ دونوں اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، یہ باری باری کھیلتے ہیں۔ میاں نواز شریف اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بننے کے لیے محنت کر رہے ہیں، صدر زرداری اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کی محنت کر رہے ہیں۔ باقی ان کا پاکستان سے، پاکستانی عوام سے، پاکستان کی مٹی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ اپنے کیسز معاف کرنے آئے ہیں، اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز کے لیے آئے ہیں، اپنے اثاثے بڑھانے آئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہوں موجود ہے پچھلے دنوں کہ سندھ کی جتنی بھی پیسے ہیں وہ دبئی جا رہے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ لندن میں جا رہے ہیں۔ میں پھر میں نیا فلیٹ بھی خاتون وزیر اعلیٰ نے خرید لیا ہے۔ تو بات بڑی واضح ہے۔ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ سکے کے دو رخ ہیں، وہ بات بڑی کنفرم ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نادر صاحب جی بی کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے نون پہ الزامات لگائے کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے، ہماری سیٹی چینی ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد بجٹ کا اجلاس تھا، اسی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو بجٹ میں ووٹ دیا۔ 30 منٹ کے لیے بلاول صاحب جی ناراض ہوئے، پھر ایک فون کال آتی ہے، جی بی کی حکومت ان کے سپرد کر دی جاتی ہے، اور پھر یہ بجٹ میں ووٹ کر دیتے ہیں۔ کشمیر کا فیصلہ نون لیگ کے حق میں ہوا ہے۔ یہ باری باری کھیلتے ہیں، یہ مطلب یہ ڈیویژن کرتے ہیں کہ جی بھی آپ کا، کشمیر میرا، یہ باری میری، اگلی باری آپ کی، ہوں سندھ آپ کا، پنجاب میرا۔ تو یہ تو شروع سے ان کا وتیرہ رہا ہے۔ تحریک انصاف ہی واحد حقیقی جماعت ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور انشاءاللہ آپ ہوں دیکھیں گے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی ضرور انشاءاللہ، اور عمران خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے، تو یہ تمام تر چیزیں جو ایک دوسرے کے خلاف یہ کیسز یہ دائر کرتے ہیں، ان کا فیصلہ تحریک انصاف ہی کرے گی۔ اچھا، لیکن اوور آل شفیع جان صاحب، آپ کو سر کیا ماحول نظر آ رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے انتخابات کے بعد یہ جو الزامات ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، یہ معاملہ پھر ختم ہو جائے گا یہ الیکشن کی وجہ سے یہ؟ اور دوسرا، ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی کی حکمت عملی سر کیا ہے؟ 5 اگست کی ہی حوالے سے سوچا جا رہا ہے، یا مولانا صاحب کے ساتھ بھی کوئی رابطے ہوئے ہیں تاکہ مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ سامنے آیا جائے؟ لیکن جہاں تک ان دونوں جماعت کا تعلق ہے، کشمیری الیکشن کے بعد یہ پرانی تنخواہ پہ پھر کام کریں گے۔ ایک اس وقت بھرتی ہوا ہے، وہ اپنی نوکری سر انجام دے رہا ہے، اور پیپلز پارٹی جو کہ دوسری پارٹی ہے وہ لائن میں کھڑی ہے اور اشارے کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ ڈنڈی کے نیچے دونوں ایک ہیں، ان کا اختیار دونوں کے پاس ہوں نہیں ہے، یہ کسی اور کے پاس ہے، اور یہ اپنی پرانی تنخواہ پہ ہی کام کریں گے۔ جہاں تک 5 اگست کی بات ہے، تو 5 اگست کو عمران خان صاحب جی کے اغوا کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں۔ تحریک انصاف پاور شو اور جلسے عام کا اعلان کر چکی ہے خیبر پختونخوا پشاور میں موٹر وے کے ٹول پلازے کے قریب، جہاں پہ خیبر پختونخوا سے جی لاکھوں لوگ اس میں شرکت کریں گے۔ آفریدی صاحب وہاں سے خطاب کریں گے، اور فیصلہ کن لائے عمل سب کے سامنے رکھا جائے گا۔ 5 تاریخ سے عمران خان صاحب کی فیصلہ کن رہائی تحریک شروع ہو جائے گی۔ ہم اس وقت مشاورت کر رہے ہیں اپنے الائنس سے، اچکزئی صاحب سے، ہوں علامہ صاحب سے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، پھر پارٹی کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہوگی۔ پنجاب کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے ہر شہر میں ریلی نکالنی ہے، اس کو مانیٹر بھی کیا جائے گا۔ عہدیداروں کو، ٹکٹ ہولڈرز کو یہ پیغام واضح کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے جلسے میں خیبر پختونخوا کی عوام صرف شرکت کرے گی۔ بلوچستان میں اپنی ریلیز نکالی جائیں گی ہر شہر میں، اور کراچی میں ہمارا اپنا پاور شو ہوگا۔ اور 5 تاریخ کو آفریدی صاحب، عشق عمران کا وقت آپ پہنچا ہے، اور آپ اس 5 تاریخ کو ایک فیصلہ کن تحریک کا آغاز دیکھیں گے۔ یہ جو پنجاب کے اندر جلسے کی درخواست دی گئی ہے، جو کہ ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک جو وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، تو اگر جلسے کی اجازت نہیں ملتی شفیع جان صاحب، تو پھر کیا صرف ریلیاں ہی نکلیں گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی مقام پہ یا ہر صورت میں پنجاب کے اندر بھی جلسہ ہو سکتا ہے؟ لیکن جہاں تک پنجاب کی بات ہے، تو 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کو 2 دفعہ این او سی ملی ہے، اور ہم نے کئی مرتبہ این او جی سی کے لیے اپلائی کیا ہے۔ ایک سنجانی کے میدان پہ اور ایک لاہور کے کوئی مویشی منڈی تھی، جو سائٹ کا ایریا تھا، وہاں پہ ہاں اجازت ملی، اور وہ اجازت بھی کیسی تھی، وہ آپ سب کے سامنے تھی کہ کنٹینر پہ انتظامیہ چڑھتی ہے، لوگوں سے مائک کھینچتے ہیں، لائٹوں کو توڑا گیا۔ ان دونوں موقعوں کے علاوہ
کسی بھی موقع پہ ہمیں NOC نہیں ملی اور ہم نے بارہا NOC اپلائی کیا. اتنا خوف عمران خان کا ہے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں. NOC اگر ہمیں نہیں ملتی تو ریلیز نکالی جائیں گی, ہر شہر میں ریلی ہوگی. سلمان اکرم راجہ صاحب لاہور کو لیڈ کریں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں. جتنی محنت سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے ہیں پنجاب میں, پورے پاکستان میں, وہ جنرل سیکرٹری ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں. کئی مرتبہ وہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں. اس بار بھی وہ آپ کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر گرفتاریاں ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہوگا. یہ تماشا پھر ساری دنیا اور ساری قوم دیکھے گی. تحریک انصاف پنجاب میں ہر شہر میں ریلی نکالی گی اگر ہمیں NOC نہیں ملتی وہاں پہ. سر یہ جو تحریک ہے یا یہ جو جلسہ ہے 5 اگست کا اور اس کے بعد جو حکمت عملی ہوگی, اس ساری حکمت عملی میں آپ سمجھتے ہیں کہ علیمہ صاحبہ کا بھی کوئی رول ہوگا؟ دیکھیں, تمام ہمارے پارٹی کی لیڈرشپ ہو, عمران خان صاحب کی فیملی ہو, تمام 5 اگست کے جلسے پہ آپ نے دیکھا ہوگا علیمہ آپا کی اسٹیٹمنٹ بھی کہ انہوں نے اس کو سراہا ہے. آگے لائعمل دیا جائے گا. جی, تمام لوگ اس پہ متفق ہے, تمام لیڈرشپ اس پہ متفق ہے. یہ لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوگا اور افریدی صاحب جہاں پہ کڑے ہوتے ہیں وہاں پہ ویسی جگہ کم پڑ جاتی ہے. مردان کا میدان ہو یا پھر آخری جلسہ مانسہرہ کا ہو, آپ کو پشاور کے جلسے میں بھی لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے اور جگہ وہاں بھی کم پڑے گی. افریدی صاحب اب آپ کو ایک نئے روپ میں نظر آئیں گے. وہ جو مذمت کے چیمپئن تھے, اب آپ کو افریدی صاحب کا وہ روپ نظر آئے گا. کل بھی آپ نے ان کی تقریر دیکھی ہوگی اور آج بھی یونیورسٹی میں انہوں نے خطاب کیا, وہ بھی آپ نے کور کیا ہوگا. اب عشق عمران کا وقت آپ پہنچا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ عشق عمران میں سڑکیں کیسے گرم ہوتی ہے, کیسے مذمت ہوتی ہے. مذمت سے ہی ہم مفاہمت کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ فیصلہ کن عمران خان کی رہائی کی تحریک کا وقت آپ پہنچا ہے. لیکن شفیع جان صاحب, یہ جو پھر جتنا عرصہ ہوا ہے CM صاحب کو وزیر اعلیٰ بنتے ہوئے اور اوتھ لیتے ہوئے, اس کے بعد انہوں نے کوشش کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے, جیل کے باہر بھی آئے, اڈیالہ جیل کے باہر, ان کو نہیں ملنے دیا گیا. لیکن اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے, تو یہ جو بیچ میں 5-6 ماہ گزرے ہیں, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ خاموشی تھی اور خاموشی کی بھی کچھ وجوہات تھیں, کوئی بیک ڈور رابطے بھی تھے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ 24 نومبر کو 24 نومبر کو ہم پشاور سے نکلے تھے. اس کے بعد سے آج تک کوئی تحریک نہیں چلائی گئی. یہ تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں اور افریدی صاحب کو 8 مہینے ہو گئے ہیں. افریدی صاحب نے ان 8 مہینوں میں اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا ہے. ہم نے بارہا مذاکرات کی طرف بھی ہم نے دیکھا, لیکن وہ چیزیں جو ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار رہی ہیں. کیونکہ اس لیے ڈیڈ لاک کا شکار رہی ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ہم نے جب بھی ان سے عمران خان کی بات کی ہے, ہمیں صرف آگے سے یہی جواب ملا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے, ان سے بات کریں گے, ان کے سامنے سچویشن رکھیں گے اور پھر آپ کو رپلائی بیک کریں گے, اور کوئی رپلائی بیک نہیں ہوتا. اب ایک ہی راستہ بچا ہے, وہ مذمت کا ہے. تو 2 سالوں میں تو کوئی تحریک نہیں چلائی گئی. جب 2 سالوں میں کوئی تحریک نہیں چلائی گئی تو کوئی لچک بھی دوسری طرف سے نہیں دکھائی گئی. ہمیشہ تحریک انصاف نے ہی لچک دکھائی ہے, ہمیشہ تحریک انصاف ہی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور انہوں نے سختیاں مزید عمران خان پہ سخت کی ہیں. ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھا گیا, تمام تر چیزوں پہ سوچا گیا, تمام تر چیزوں کو ڈسکس کیا گیا اور پھر فیصلہ کیا گیا مشترکہ طور پہ کہ 5 اگست کو پشاور کے مقام پہ خیبر پختونخوا کا جلسہ ہوگا اور وہاں سے عمران خان صاحب کی فیصلہ کن رہائی تحریک شروع ہو جائے گی. اچھا, لیکن شفیع جان صاحب, یہ جو پھر اچکزئی صاحب کو خان صاحب کی جانب سے ایک مینڈیٹ دیا گیا تھا مذاکرات کے حوالے سے, بات چیت کے حوالے سے, اب اگر آپ فیصلہ کن تحریک کی طرف جا رہے ہیں اور اعلان 5 اگست کو کیا جائے گا, تو اس سے کیا یہ اخذ کیا جائے کہ جو اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا گیا تھا, اب PTI کو نہ مذاکرات کی کوئی امید نظر آ رہی ہے اور نہ ہی خان صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات کی امید ہے؟ دیکھیے, اچکزئی صاحب سے مشاورت ہو رہی ہے, ان کے مشورے سے ہی آگے بڑھا جا رہا ہے. دیکھیے, جہاں تک ملاقات کی یا مذاکرات کی آپ بات کر رہے ہیں, تو پرائم منسٹر اتنا بے بس ہے کہ جب ایک وزیر اعلیٰ سے کہتا ہے کہ میری ملاقات کروائیں عمران خان صاحب سے, تو وہ کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاتا ہوں. وہ اپنے مرضی سے لیڈر آف اپوزیشن سے ملاقات نہیں کر پا رہا. پچھلے 5 مہینوں سے یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ جی ملاقات ہوگی, ملاقات ہونے والی ہے, نیوٹرل جگہ پہ ہونے والی ہے, لیکن وہ ملاقات نہیں کر پا رہے کیونکہ مقتدر سے حامی نہیں بھری جا رہی. یہ جو وزیر اعظم ہے یہ ایک ڈمی ہے. یہ پیشکش کس نے کی تھی شفیع جان صاحب, نیوٹرل جگہ پہ ملاقات کی آپ کو کس نے پیشکش کی تھی؟ دیکھیں, یہ تو حکومتی ارکین سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں, رانا صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں. کئی بار وزیر اعظم خود بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں, آن دا فلور آتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی بھی اس میں پیش تھے.
لیکن وہ ساری چیزیں جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پائی. ایک ملاقات جب نہیں یہ کر سکتے اپنی مرضی سے تو یہ آگے بیٹھ کے مذاکرات پہ آپ سے کیا بات کریں گے؟ وہ تو پھر پی ٹی آئی نے کہا ہے نا کہ سر کانسٹیٹیوشن روم میں ہم مذاکرات کر سکتے ہیں. سر وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے بس میں نہیں ہے. حکومت ہر چیز کے لیے مقتدر کی طرف دیکھتی ہے. وہاں سے ہم بھی نہیں بری گئی تو شہباز شریف لیڈر آف اپوزیشن سے ملاقات نہیں کر پا رہے. تو ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھا گیا ہے. تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عوامی پریشر بڑھانا ہوگا. اب عوام کو بھی نکلنا ہوگا. اب یہ بات پاکستان کی ہے نادر صاحب, صرف تحریک انصاف یا عمران خان کی نہیں ہے. اب جو حال پاکستان کا انہوں نے کر دیا ہے, پچھلے ایک ہفتے میں پیٹرول 35 روپے اور ڈیزل 60 روپے مہنگا ہو چکا ہے. بے روزگاری اس وقت پاکستان کی بلند ترین سطح پہ ہے. 45% تک غربت بڑھ چکی ہے. 71 سالہ پاکستانی بے روزگاری کی جو ایک انڈیکس ہے اس میں سب سے زیادہ اس وقت ہے. سینسٹیو پرائز انڈیکیٹر آپ کے سامنے ہے. ایکسپورٹس, اکنامک کنڈیشن, ڈالر ریٹ, مہنگائی, ہر سیکٹر میں انہوں نے تباہی پھیری ہوئی ہے. اب یہ پاکستان کی بات ہے اور پاکستانی عوام کو اب نکلنا ہوگا. ٹھیک. اچھا شفیع جان صاحب, اگر مختصر میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں, جیسے آپ نے کہا پی ٹی آئی کا پہلے بھی یہ موقف رہا ہے کہ حکومت کے پاس تو اختیارات ہیں ہی نہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے. تو سی ایم صاحب یہ جو 7-8 ماہ رہے ہیں اور ابھی بھی سی ایم ہی ہیں اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان 8 ماہ کے دوران سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور نہ ہی پی ٹی آئی نے ان سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بیچ میں رابطے ہوئے تھے لیکن بات آگے نہیں بڑھ سکی؟ دیکھیں, جہاں تک رابطوں کی بات ہے تو رابطے تو پارٹی کی سطح پہ ہوں گے. آفریدی صاحب تو نہ رابطوں پہ بلیو کرتے ہیں, نہ بیک ڈور رابطے پہ وہ یقین رکھتے ہیں, اور نہ ہی ان کا مزاج ایسا ہے. پارٹی سے ضرور رابطہ ہوا تھا, پارٹی نے ضرور پارٹی سے بات چیت بھی ہوئی تھی, لیکن وہ چیزیں جو ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ منسلک ہیں تمام تر چیزیں. ناظر اللہ جان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم مسلم لیگ نون کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے.